عمران خان کو ہم یہ بار بار ہر روز اب یاد دلائیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جائیں. ایک شخص سے پوچھا جائے 8 سال سے پوچھا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں آپ. اچھا یہ جو فائنینشیل ٹائمز سے سٹوری آئی ہے اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے؟ ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب فنڈ ریزنگ کرتے تھے. اور بھائی فنڈ ریزنگ کے طریقہ کار بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. دنیا بھر میں بہت زیادہ اس پر سختی ہے کہ آپ فنڈز کس کے نام پر ریز کرتے ہیں، اس کو چینل کیسے کرتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں اکاؤنٹس میں، اور پھر اپنے ملک میں اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو آپ نے حساب کتاب نہیں دینا. آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں حساب کتاب. پرائم منسٹر نے 2 ٹویٹس کیے ہیں، بڑی سمپل سی ٹویٹس ہیں، اور میں ان کو یاد بھی دلا دیتا ہوں عمران خان صاحب کو. ایک میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ساری قوم کو لیکچر دیتے ہیں، اب دس از دا مومنٹ کہ ہی شوڈ کم کلین. اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں آپ حساب کتاب دیں. دوسرا ہے کہ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیس کریں اور پھر سب کے سامنے آ جائے گا. سو ایک یہ بڑی کلیئر ہماری پوزیشن ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تمام لیڈرشپ 4 سال تک جیلوں میں جائے، اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہوں، ریفرنسز فائل ہوں، وہ حساب کتاب بھی ہوں، اور وہ صاف ستھرے نکل کے واپس آئیں باوجود اس نیب کے، اس فیسسٹ آرگنائزیشن کے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان. ہم نے سب کچھ بھگتا. لیکن اب عمران خان صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے، اور بار بار سوال کریں گے کہ اگر آپ یا تو آپ لیکچر دینا بند کر دیں، آپ پوری قوم کو لیکچر دینا بند کر دیں کہ جی میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے پوری قوم کو یہ بتانے کا کہ جی یہ اتنے خراب حالات ہیں اور میں تو جواب دے نہیں سکتا اس لیے میں کنارہ کشی لے. لیکن جب تک وہ ہیں ہر چیز میں، ایک ثاقب نثار صاحب نے ایک ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا صادق اور امین کا، ثاقب نثار نے، اور کسی نے نہیں دیا تھا، پاکستانی قوم نے نہیں دیا تھا، ثاقب نثار نے دیا تھا سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا. تو بھائی اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آ کے بتا دیں نا. اس میں کوئی مشکل ہے؟ مجھے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر یہ بتا دے کہ اس میں کوئی مشکل ہے حساب کتاب دینے کا. وہ ہمارے دوست ہیں، بیمار ہیں اس وقت، ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، دانیال عزیز، وہ بڑا اچھی طریقے سے کہتے تھے کہ بھائی دے دینا حساب کتاب. اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں تو بتا دینا، تلاشی دے دینا. تو تلاشی دینے میں کیا ہے؟ ہمارے سے کہتے تھے نا تلاشی دینے کے لیے، ہماری کون سا ایک کیس بتا دیں. شاہد خاقان عباسی سے لے کے پرائم منسٹر شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، سعد رفیق، سب نے حساب کتاب دیا، سب نے بھگتا ہے. اور ہم تو آپ کو اندر بھی نہیں بند کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ حساب کتاب دے دیں. آپ الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر لکھ دیں کہ جی ڈیلی بیسس پر آپ پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس چلائیں. یہ نہ کہیں کہ جی پی ایم ایل این کا کیس بھی ساتھ چلے گا. بھائی پی ایم ایل این سے جو سوال پوچھیں، جو بھی حساب مانگے، ہم تو دے چکے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ کہاں ملا رہے ہیں؟ آپ کا کیس الگ ہے، ہمارا کیس الگ ہے. ہمارا کیس تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے جو الیکشن کمیشن میں آپ کو فنڈنگ کے حساب سے دینی ہوتی ہے. جب بھی ہمارے سے مانگی ہم نے دے دی ہے. تو اس سے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جب پی ایم ایل این اور پی 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 اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کیس ہوگا تو میرا بھی ہوگا؟ سوری، ایسے نہیں ہوتا حساب کتاب. آج جس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ یہ جا کے نہیں کہتا کہ جی میرے اوپر جو چارجز ہیں، پہلے تمام لوگ جو پاکستان ہیں جن کے اوپر چارجز ہیں سب کا کیس. کبھی آپ نے سنا ہے یہ کون سے قانون کا طریقہ ہوتا ہے؟ سو ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ ڈیلی بیسس پر اس کا حساب کتاب کرے اور ان کے خلاف فیصلہ سنائے. محفوظ کیا ہوا ہے، حساب کتاب ہو چکا ہے. وہ جو انہوں نے دینا تھا، جواب دینا تھا، جو تھا ہی نہیں، کوئی حساب تھا ہی نہیں. صرف ایک بھائی سمپل سی بات ہے، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اکاؤنٹس کیوں چھپائے تھے. یہ سوال بنتا ہے، یہ نہیں بنتا. ہر پاکستانی سے یہ پوچھا جاتا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی یہ اکاؤنٹس ہیں پکڑے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کر دیے، تو آپ حساب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جواب دے دیں. یا آپ نے جو سورسز تھے، اور وہ سورسز میں بڑا سیریس ایشو ہے، کہاں سے آئے تھے، کون انڈیویجول سے، کون سی آرگنائزیشنز تھیں. یہ پاکستان کے قانون کے حساب سے آج میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں نہیں بتانا، مجھے نہیں یہ رسپانسبلٹی کہ مجھے حساب دینا کہ کہاں سے آیا تھا. سو یہ ایک دفعہ پھر ہم الیکشن کمیشن سے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان سے سو معطلیں کیوں نہیں بلاتے عمران خان کو؟ وہ کون ہے بھائی؟ سارے پاکستانی حساب کتاب دیتے ہیں تو وہ عمران خان کیوں نہیں حساب کتاب دے سکتا کہ جی ہی از ابو دا ریسٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے ایک قانون، اگر میاں نواز شریف کا آپ نے اتنا
اتنے سال تک 92 میں پہلی دفعہ ان کو فارغ کیا، حساب کتاب مانگا، 99 میں فارغ کیا، حساب کتاب مانگا، 2017 میں فارغ کیا، حساب کتاب مانگا. ہم نے تو ہمیشہ حساب کتاب، جیلوں میں بھی گئے، ایگزائل میں بھی گئے، کیسز بھی چلیں، ریفرنسز بھی ہوئے. تو ہم جب ڈرتے نہیں ہیں، ہم جب تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیوں نہیں تلاشی دیتے؟ دے دیں تلاشی. یہ تھا. ہاں جی 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 حکومت وقت آپ کے پاس ہے جی. الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس وقت موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ انہیں قبول نہیں ہے، یعنی کیونکہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری طرف حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے رہا. تو حکومت اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں کون سی پرابلم ایسی آپ کے راستے میں آ رہی ہے جو یہ فارن فنڈنگ کے؟ بڑا سمپل سے، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور پاکستان کے آئین کے حساب سے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نہیں آرڈر کر سکتی الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے. اس کے جو چیف الیکشن کمشنر کو چینج کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے. اور یہ چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان جب تھے پرائم منسٹر، ان کی مرضی سے یہ تعریفیں کرتے تھے، انہوں نے ہی لگایا تھا 1 سال پہلے. سو یہ ہم نے نہیں لگایا تھا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہوا کہ ابھی پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں، اگر پنجاب کے الیکشن کی بھی آپ اس کی ٹرانسپیرنسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بڑا مشکل کام ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوا اور پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چیف الیکشن کمشنر جب تک چینج نہیں ہوگا. تو اس کا طریقہ کار واضح ہے کہ جی وہ اس کا آئین میں چیف الیکشن کمشنر چاہے وہ سینٹرل ہو یا پروونشل ہو یا جو بھی دوسرے لوگ ہوں چینج کرنے کا. ہماری اس حد تک ہم کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ روز جس طرح یہ فورم ہے، جس طرح ٹاک شوز ہیں، جس طرح پریس کانفرنسز ہیں، جلسے جلوس جو بھی ہے، پٹیشن کرنا، الیکشن کمیشن میں جانا، ان سے درخواست کرنا کہ جی پلیز اس کا فیصلہ کر دیں. آپ بار بار محفوظ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو کیسے ایک کریڈیبلٹی ہوگی اس نظام میں اگر وہ کہیں گے کہ جی ایک شخص کے لیے قانون بالکل سسپینڈ ہوا ہے. یہ ایک بڑا سمپل سا ہے، اس میں میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے سمپل یہ کہا ہے کہ جی جو بھی قانون ہے، جو بھی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، ہولڈ بیک نہ کریں، بتا دیں. اور جو بھی سزا ہے اس کے حساب سے، جو بھی ایک عام پاکستانی کے لیے سزا ہوتی ہے، اگر میں کوئی اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کرتا تو کوئی پینلٹی ہوتی ہے، کوئی سزا ہوتی ہے جو مجھے بھگتنی پڑتی ہے. تو عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر وہ اور مزید روک کے رکھیں گے تو سوال اور اٹھیں گے اور ان کی ایبلٹی لوگوں کو یہ بتانے کی اور زیادہ کم ہوگی کہ جی میں سب سے زیادہ ایماندار ہوں، میں سب سے زیادہ دیانتدار ہوں اور باقی سارے چور اور ڈاکو ہیں. جی تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس کو دور کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے اپنا احتساب نہیں جاتے، ان کے کنڈکٹ سے اپنے سوالات اٹھائے، لیکن آپ کے بھائی اسد عمر کہتے ہیں کہ خان صاحب سے ایماندار بڑا کوئی لیڈر کوئی نہیں. تو آپ کی بات مانیں یا آپ کے بھائی کی بات مانیں اسد عمر صاحب کی؟ چلیں اپنے بھائی کی بات مان لیتے ہیں. ایماندار ہیں تو ایمانداری پروف کر دیں نا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ میرا اگر ایف بی آر میں کوئی کیس پھنسا ہوا ہے تو میں کہوں دیکھیں ساری قوم جانتی ہے میں کتنا ایماندار ہوں. یہ جواب ہوتا ہے. مجھے جو سوال پوچھا جائے گا تو میں اس کا جواب تو دوں گا نا. یا یہ کہہ کے ہٹ جاؤں گا کہ جی میں ایماندار ہوں؟ تو مان لیتے ہیں اسد عمر کی بات. تو اسد عمر نے تو اسد عمر کو یہ بھی تو آگے سینٹنس کا دوسرا حصہ بھی تو پورا کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہاں میں اپنے لیڈر کو کہوں گا کہ وہ حساب کتاب دے دیں جا کے. بڑا سمپل سا. یا کوئی اور آ کے دے دے، پی ٹی آئی لیڈرشپ دے دے. وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم حساب نہیں دیں گے؟ کورٹ کیوں جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی سسپینڈ کروا دیں؟ یہ صرف اعتراض ہے ہمیں. ویسا یہ بتائے گا کہ آپ نے ابھی مطالبے کیے ہیں، حالانکہ آپ حکومت میں ہیں اور حکومت مطالبے کر رہی ہے. توشہ خانہ کی بات آپ نے کی لیکن کوئی کیس بنایا، آپ نے چینی اسکینڈل کی بات کی، کوئی کیس بنایا، آپ نے دوائیوں کے اضافے کی بات کی، کوئی کیس بنایا. ابھی تک کوئی ایسا بڑا کیس کیوں پی ٹی آئی کی حکومت، سابقہ حکومت کے خلاف نہیں بنایا گیا؟ اس میں کیا بے بسی ہے یا پھر آپ بے اختیار ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بے اختیار ہیں، بیکاز اگر ہم بے اختیار ہیں تو پھر ہمیں حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اگر میں حکومت میں آیا ہوں تو میری رسپانسبلٹی ہے 22 کو. اگر ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ تھا تو پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ اب تو اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے، شہر کو ایک میئر چاہیے، شہر کو ٹاؤن ناظمین چاہیے، شہر کو یو سی کے چیئرمین چاہیے. پکڑ تو سکے انہیں. جیسا تیسا بھی ہے الیکشن کرواؤ اور باقی اختیارات سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ اختیارات کے لیے 15 دن کے اندر